السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اسلام نے اپنی قانون سازی میں اپنی تشریعی تفصیلات میں سابقہ تمام مذاہب کی جمع کردہ تفصیلات کو مات کر دیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی ایک سیدھی سادی صورتحال تھی۔ علم کی تقسیم کوئی نہیں تھی۔ پھر آگے چل کے اس کی تفصیلات حسب ضرورت طے کی گئی۔ جب اسلام ان علاقوں میں پہنچا جہاں عربی نہیں جانی جاتی تھی، افریقی علاقے تھے، ایشیا تھا، تو علم التجوید کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عربوں کو اس کی ضرورت نہیں، وہ پیدائشی ان کے مخارج صحیح ہوتے، اجمیوں کو ضرورت تھی اس کی۔ پھر علم صرف و نحو کی ضرورت پڑی۔ پھر یونانی علاقے جب فتح ہوئے، ٹرکی وغیرہ،
تو فلاسفہ کا مقابلہ کرنے کے لیے علم الکلام کی ضرورت پڑی. پھر علم المقاصد، علم الترجیحات. جب احادیث مدون کی گئیں تو پھر اس کی بھی اصطلاحات کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ ان میں جب کہا جاتا ہے علم التجوید تو اس کی اپنی مصطلحات ہیں، اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے اس کی. جس طرح فزکس کی اپنی ہے، کیمسٹری کی اپنی ہے. جب آپ ان کو علوم کہتے ہیں نا تو علوم کہتے ہی اس کو ہے جس کے سارے شعبے اسی سے متعلق ہوتے ہیں. آپ فزکس کی ٹرمز کو کیمسٹری میں استعمال نہیں کر سکتے، کیمسٹری کی ٹرمز کو میتھ میں استعمال نہیں کر سکتے، آپ میتھ کی ٹرمز کو آپ بایولوجی میں استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح ضرورت محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے احکامات کو تقسیم کرنے کی ضرورت میں. یہ جو فرض، واجبات، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی. حضور کا حکم تھا سب کے لیے فرض تھا. پھر اس کا تعین کیا گیا کہ اس میں سے کس حکم کا کیا لیول ہے، اس کے مراتب طے کیے گئے، چھوڑنے والے پر اس کی حد طے کی گئی. پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ دعوت کی زبان ہے یا فتوے کی زبان ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. دعوت کی زبان، فتوے کی زبان. ہم آج کل، ہم سے مراد ہم مولوی، فتوے کی زبان میں بات کرتے، دعوت کو بھول گئے ہیں. اور اسی لیے سماج میں جو نفسیاتی اور روحانی جو امراض نظر آ رہے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیل رہا جی پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے، فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے. یہ جو جھوٹ، چوری، رشوت، دغا بازی، ملاوٹ، اس میں اس آلودہ پانی کا کیا تعلق ہے؟ اس میں انتظامیہ کا قصور نہیں ہے، اس میں ہم مولویوں کا قصور ہے جن کی یہ ذمہ داری تھی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وہ امت یہ مولوی ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، امت مسلمہ، امت محمد، تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ گروہ یہی لوگ ہیں نا، ممبر انہوں نے لیا ہے نا، نبی والا کام ہم نے چنا ہے نا. تو اگر روحانی وبال نظر آ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم کہتے ہیں جی فلاں ذمہ داری قبول کیوں نہیں کرتا، فلاں ذمہ داری قبول نہیں کرتا. مولوی نے ذمہ داری قبول کی ہے، وہ بھی تو میڈیا پر ڈالتا ہے، فلاں پر ڈالتا ہے، فلاں پر ڈالتا ہے. لیکن میڈیا والے بھی تو کسی گھر سے نکل کر گئے نا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. وہ بھائی آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کوئی نہیں آتا، وہ باپ آپ کے یہاں کوئی نہیں آتا. اس کی تربیت کی خامی ٹی وی پر گئی ہے نا. تو دعوت کی زبان آپ دیکھیں. ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے اس لحاظ سے، جس لحاظ سے موضوع ہے. ایک صاحب تھے، وہ بڑے ہنس مکت، جینیٹیکلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی وہ اداس دیکھتے یا زیادہ سیریس دیکھتے تو وہ بندہ فوراً کوئی ایسی بات کر دیتا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے. اچھا، اس کو ایک لت تھی شراب پینے کی. کئی دفعہ کوڑے کھا چکا تھا. ایک دفعہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے، بڑے واقعات ہیں. تو ان کو رستے میں احساس ہو گیا، نشہ اتر گیا ہوگا، اتنی سخت نہیں ہوگی، نبیذ ہوگی، زیادہ گاڑی ہو گئی ہوگی. انہوں نے دیکھا یہ تو مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسین میں نہا رہے تھے، دروازہ ان کا کھلا ہوا تھا، انہوں نے جھٹکا دیا جناب، وہ جو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے انہیں، تو اس چیز کی توقع نہیں ہوگی کہ ایک شرابی جو ہے وہ اتنی جلدی مطلب ایکشن لے گا، چھڑا کے جا کے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے جپھی مار لی۔ اب یہ اس کو گھسیٹتے ہیں تو ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی گھسٹتے ہیں، تو انہوں نے پھر شرم کی وجہ سے چھوڑ دیا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم اس طرح لے کے آ رہے تھے، اور وہ چھڑا کے آپ کے چچا سے لپٹ گیا۔ اب ہم اس کو گھسیٹتے تھے تو آپ کے چچا کی بے حرمتی ہوتی تھی، تو ہم نے پھر چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ یہ دعوت کا طریقہ کار ہے۔ پکڑ کر لائے گئے، کوڑے مارے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ یہ کتنا بے شرم ہو گیا ہے، کتنی دفعہ کے کوڑے کھا چکا ہے، باز نہیں آتا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، عمر، اللہ کی قسم یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، بس۔ زندگی بھر اس بندے نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دیکھیں، جسے کوڑے سیدھا نہیں کر سکے تھے، نبی کے ایک جملے نے اس کو دھو کے رکھ دی۔ عمر یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ ایک بیماری ہے اس کو لگی ہوئی ہے، خامی ہے، لیکن جو اس کا کریڈٹ ہے اس کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور اس بندے کے اندر یہ جملہ اس طرح جا کے لگا ہے کہ اسے احساس ہو گیا کہ جس مقام پہ میں تو ایک مسخرہ بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو بڑا ایزی لے رہا تھا، اللہ اور رسول کی نظر میں میرا اتنا مقام ہے اور میں اس کو یہ چند لمحوں میں آلودہ کر دیتا ہوں شراب پی کر۔ اسے اپنی قیمت کا احساس ہو گیا، نبی نے احساس دلوا دیا اور بندے نے شراب چھوڑ، زندگی بھر ہاتھ نہیں لگائے۔ یہ ہے دعوت کی زبان۔ پھر احادیث جب مرتب کی گئیں تو یہ جو اصطلاحات ہیں، صحیح، غیر صحیح، حسن، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف، غریب، منقطع، مرسل، مرفوع، یہ ساری بدعتیں جن کو ہر چیز میں بدعت نظر آتی ہے نا، یہ ان کے لیے۔ امام بخاری کے زمانے میں صرف صحیح اور غیر صحیح ہوتا تھا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو احادیث کا بہت سارا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا، لہذا انہوں نے دیگر ٹرمز کہ یہ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ غیر صحیح بھی نہیں ہے، غیر صحیح تک پہنچتے پہنچتے یہ درمیان کے مراتب ہیں، کہا یہ صحیح نہیں ہے، حسن ہے۔ اسی طرح علم المقاصد کہ اللہ پاک نے کوئی حکم نہیں دیا مگر اس کی کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے، کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تو علم المقاصد آئے اور اس میں کہا یہ گیا کہ جی 5 مقاصد ہیں شریعت کے، اور اس کے تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس ان 5 شعبوں میں سے کسی کے ساتھ بلانگ کرتے۔ دین کی حفاظت، ارتداد کی سزا رکھی قتل، دین کی حفاظت لوگ کھیل بنا لیں گے، جیسے ایک کفیل سے دوسرے کفیل کی طرف دوڑتے رہتے ہیں نا، حکومت کو قانون سازی کرنی پڑی کہ ہم بلیک لسٹ کر دیں گے۔ ارتداد کی سزا رکھی گئی، کس کے لیے؟ مقصد کیا تھا؟ دین کی حفاظت۔ جان کی حفاظت، قصاص۔ مال کی حفاظت، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ نسب کی حفاظت، زانی کی سزا رکھی گئی۔ اسی طرح مقاصد خمسہ شریعت نے متعین کیے۔ پھر ترجیحات طے کی،
علم الترجیح. جس بندے کو یہ نہیں آتا وہ احادیث میں جائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. بھائی صاحب آپ کارپوریٹر کھول دیں، ٹیپ ریڈیو کھول دیں تو مکینکی اس کا نام ہے کہ جو چیز جس جگہ کی ہے وہاں لگائی جائے. آپ گھنٹوں والی گھڑی میں سیکنڈوں والی گھڑی اس میں جو اس کی سوئی ہے آپ سیکنڈوں والی ٹھوک دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ہر سوئی کی اپنی جگہ، یہ ترجیح ہے. گھنٹوں والی نیچے ہوگی، منٹوں والی اوپر ہوگی، پھر سیکنڈ ہیں اسی گھڑی کی وہ سوئیاں ہیں، غیر نہیں ہے، لیکن ترجیح ہے، جگہ ہے اس کی اپنی. اگر آپ علم الترجیح سے واقف نہیں ہیں تو قرآن میں جائیں گے تو بھی خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اگر فتوے دینے شروع کر دیں گے، ایک 10 درہم کی کتاب خریدی بغل میں رکھ دی، فلاں بھی مرتد، فلاں بھی جناب وہ منافق، فلاں کی بھی نماز نہیں ہوتی، فلاں کی بھی نہیں ہوتی. یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو رستے سے کتاب کوئی پڑھی اور اچھا ایسی طرح ہوتا ہے نیکی کا جذبہ بھی کہ کوئی کتاب پڑھی، کسی مولوی کی تقریر سنی اور جذبہ بھڑک گیا نیکی کا، اشتعال. جس طرح گناہ کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے اسی طرح نیکی کا جذبہ بھی مشتعل ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ جب آتے تھے کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کہا ماں زندہ ہے؟ باپ زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا اس کے قدموں سے جا کے لپٹ جا، تیرا جہاد وہاں ہے. بندہ آیا، اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں مگر ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا پلٹ جا اور ان کو ہنسا جس طرح روتا ہوا چھوڑ کے آیا. ایک صاحب نے انڈے کے برابر سونا صدقہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا. جاؤ اس کو استعمال کرو. اور جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے پکڑ کر اس کو مارا وہ اور بچ گیا وہ. آپ نے فرمایا تم نیکی کے جذبے میں مشتعل ہو کر ایک چیز دے دیتے ہو اور پھر خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہو. اپنے گھر والوں کی ضرورت تمہارے صدقے کی. اسی لیے کہا بہترین جہاد، بہترین ایمان، بہترین جہاد، بہترین ہجرت، بہترین صدقہ. دیکھیں صحابہ ہمیشہ بہترین کی تلاش میں رہتے تھے. کہا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو اپنے نفس سے لڑے اسے اللہ کی اطاعت پر راضی کرنے کے لیے. پوچھا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر من معصیت اللہ الی طاعت اللہ، تو اللہ کے نافرمانوں کی صف سے ہجرت کر کے اللہ کے فرمانبرداروں کی صف میں آ جا. افضل. تو ترجیحات کا تعین کیا گیا، کون سی چیز کس چیز پر ترجیح رکھتی ہے. لہذا کہا گیا کہ اگر آپ کی جان خطرے میں اور کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کوئی برا کلمہ کہلوانا چاہتا ہے اللہ اور رسول کے بارے میں تو کہہ دو. جان کو فوقیت دی گئی لیکن شرط رکھی گئی کہ ساری مجبوریاں ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، قلب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. تیرے بدن کو کوئی مجبور کر سکتا ہے، تیرے دل کو نہیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، شرط یہ رکھی. کون سے جو مرضی ہے کوئی کہلوا لے تم سے، تیرا دل اس کا ساتھ نہ دے، دل تیرا رب کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر مطمئن. علم المقاصد، ترجیحات طے کی گئی اور کہا گیا بڑی قانون سازی ہے، آپ جائیں اس میں. عقل حیران ہوتی ہے فقہا کی محنت پر اور ان کے تدبر پر اور ان کے علم کی گہرائی اور گہرائی پر.
کہا گیا کشتی بھری ہوئی ہے، سامان زیادہ ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو کہا گیا کہ جو ایکسٹرا سامان ہے وہ پھینک دیا جائے گا اور کشتی والا اس کا ضامن نہیں ہے، اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے مال کے لیے یا سامان کے لیے اب لوگوں کی جان تو نہیں خطرے میں ڈالی جا سکتی، لہذا ان کا سامان پھینک دیا جائے گا، کوئی انشورنس نہیں۔ کہا گیا پھر بھی وزن زیادہ، سامان پھینکنے کے بعد بھی وزن زیادہ ہے، 200 بندے سوار ہیں۔ کہا گیا کہ اگر 10 15 20 بندے پھینک کر سمندر میں تو کشتی بچائی جا سکتی ہے، تو باقی 150 بندے کی جان بچا لی جائے، اس بندے پر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ علم المقاصد، پھر علم الترجیح، ان مقاصد کو کس ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے۔ دیکھنا آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکن اپنی ترتیب کے ساتھ ہے نا۔ اگر ہم پہلے 2 سجدے کر لیں بعد میں رکوع کر لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک سجدہ کریں پھر اٹھ کے رکوع کر کے پھر ایک اور سجدہ کر لیں، تو ترتیب جب تک ذہن میں نہ ہو کہ کون سی، جب مفتی کے سامنے معاملہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، احوال دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس پر چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا۔ اس بندے، لوگ ٹیلی فون پہ فتویٰ پوچھ لیتے ہیں، ٹیلی فون پہ نکاح کر لیتے ہیں، پھر رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتے ہیں۔ تو جب بندہ دوسرے کی طرف سے پوچھتا ہے، میرا دوست یہ کہہ رہا ہے، میرا بھائی صاحب یہ فتویٰ آپ لے رہے ہیں، تو دوست وہ خود کیوں نہیں بھیجتے آپ؟ اس کے حالات کا پتہ چلے، ذرا اس کے کیلبر کا پتہ چلے، وہ کون کون سی دوائیاں پہلے کھا چکا ہے یہ بھی پتہ چلے، کتنے مولوی پہلے پھر چکا ہے یہ بھی پتہ چلے۔ تو علم الترجیح کہا یہ گیا کہ مقصد اور وسیلہ، آپ جو بھی دیکھیں، اللہ پاک نے کا ایک مقصد انسان کو پیدا کیا، وسیلہ لیا اس نے۔ جب اللہ پاک کوئی ارادہ فرماتا ہے تو زمین پر اسباب اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں اور ٹولز کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹرمینیشن لکھی ہے تو آپ کے دفتر میں سے کوئی بندہ ٹسل پیدا کر دے گا، وہی کمپلین کرے گا، آخر فنش کروا کے چھوڑے گا، تو آپ کا رزق ختم ہو گیا تھا، آپ پہ وہی نہیں آنی تھی، فیکس نہیں آنی تھی کہ تیرا رزق یہاں ختم ہو گیا، فلاں کمپنی میں لکھا ہے، وہاں سے ٹرمینیشن کے اسباب بنتے ہیں، پھر تو اخبار دیکھتا تجھے نئی جگہ اچھا پیکج مل جاتا۔ تو کہا یہ گیا کہ مقصد یا منزل یا ٹارگٹ یا گول وہ اہم ہے وسیلے سے۔ مقصد اہم ہے وسیلے سے۔ علم مقدم ہے عمل پر، اس لیے کہ اگر بندے کی فکر کج ہے، بندے کی فکر کج ہے، ٹیڑھی ہے، تو اس سے مطالبے کرنا تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کا کوئی مقصد کوئی نہیں جب تک کہ اس کا سافٹ ویئر درست نہ کیا جائے۔ وہ ڈرائیور سپورٹ ہی نہیں کر رہے، مولوی گھنٹہ تقریر کرتا ہے، اس کے اندر وہ ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ بھائی صاحب پہلے جائزہ تو لو۔ فکر کی کجی اصل میں عمل کی کجی ہوتی۔ شاعر کہتا ہے، کبھی تم نے ٹیڑھی لکڑی کا سایہ سیدھا دیکھا ہے؟ لکڑی ٹیڑھی ہو، بندہ صبح و شام کوشش کرتا رہے جفیاں مار کے اس کا سایہ ٹیڑھا کر دے، تو وہ ٹیڑھا سایہ، وہ لکڑی ٹیڑھی کا سایہ سیدھا ہو جائے گا؟ کبھی لکڑی سیدھی کرو، سایہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ فکر سیدھی کرو، عمل خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ سیدھی فکر کے ساتھ تھوڑی سی محنت کرو گے تو بہت ہو جائے گی۔
ٹیڑھی فکر کے ساتھ ساری زندگی لگا دو گے تو بھی کچھ نہیں. وہ جو بندہ جس نے 100 قتل کیا تھا، جب اس کی فکر سیدھی ہو گئی تو اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا نا سیدھی فکر کے ساتھ، اور وہی ایک قدم اس کی جنت بن گیا تھا. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں شاعر کہتا کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا، نہیں دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. 8-9 بچے پیدا کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ یار یہ غلط جگہ شادی ہو گئی تھی، عورت پڑی ہوئی نہیں ہے یار. اس کے ماں باپ غریب ہیں بھائی. اب پتا چلا جب دوسری پہ نظر گئی ہے تو. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فکر، اور دیکھیں ہمارے یہاں جو بھی دروس ہوتے ہیں وہ سارے فکر پہ ہوتے ہیں. منزل بندے کی درست ہو جائے، وسیلہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ بندے کو آپ دبئی کی لو لگا دیں، اس کو تیار کر دیں آپ، اس کے بعد اس نے مکان بیچنا ہے، زیور بیچنا ہے، زمین بیچنی ہے، ادھار لینا ہے، کیا کرنا ہے یہ وہ خود کر لے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا. ہم منزل کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. منزل مقدم ہے وسائل پر، ذرائع پر، اسباب پر. مثلا ایک بندہ جانا چاہتا ہے راول پنڈی سے لاہور، لاہور اس کی منزل ہے. اب اس کے لیے وسیلے اختیار کرنے. زیادہ پیسے والا ہے تو بائی ایئر چلا جائے گا، تھوڑے پیسے والا ہے تو اپنی گاڑی ہوگی، اپنی کار میں چلا جائے گا. اس سے تھوڑا ہے رینٹ کار لے لے گا، اس سے تھوڑا ہے کوچ میں بیٹھ جائے گا، اس سے تھوڑا ہے بس میں بیٹھ جائے گا، موٹر سائیکل پہ چلا جائے گا. وسائل اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی اختیار کر سکتا، لیکن اسے لاہور والی بس پہ جگہ نہیں ملی، سواریاں کھڑی ہیں. ادھر پشاور والی بس خالی پڑی ہوئی ہے، اے سی بھی لگا ہوا، اس کا ڈرائیور بھی حاجی ہے. تو کوئی سے بندہ کہو یار یہ بھری ہوئی بس ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ خالی بس پڑی ہوئی ہے، تم بیٹھو ادھر پشاور چلے جاؤ. اس پہ کمپرومائز ہو سکتا کہ وہ لاہور کو قربان کر کے صرف بس خالی ہونے کی وجہ سے پشاور والی بس پہ بیٹھ جائے. سمجھ بات کی لگی کہ نہیں؟ منزل ہے، وہ کہے گا یار کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، میں چھت پہ بیٹھ جاؤں گا، مگر جانا مجھے لاہور ہے، میری منزل لاہور ہے. یار میں 4 5ویں پڑھتا تھا، میں تو پیدل لاہور کی طرف چل پڑا تھا گجر خان سے. پتا ہو نا مقصد ہو لاہور جانا ہے تو پیدل بھی بندہ چل پڑتا ہے. تو کیا طے ہوا کہ مقصد اہم ہے، وسائل پر، ذرائع پر. ذریعہ کوئی بھی ذریعے پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، منزل پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وسائل دوسری منزل کے ہیں. بھائی صاحب آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کے بیہاف پہ کہہ رہا ہوں. میرا یہ ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے کے لیے یہاں آئے، جنت میں آپ نے جانا ہے. جنت کی ساری بسیں آپ کہیں جی بھری ہوئی ہیں، یا آپ یہ کہیں جی ہڑتال کی ہوئی ہے انہوں نے، بس ہی کوئی نہیں جنت والی. یا آگے حکومت نے جیلم پل پر ناکہ لگایا ہوا ہے جی، وہاں پولیس کھڑی ہے، جانے ہی نہیں دیتی بسیں، لہذا جہنم کی بسیں خالی ہیں، اس پر بیٹھ جائیں ہم. وہ تو سارے چینلوں نے کھولی ہوئی ہیں نا، آوازیں دے رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ دعا تو جہنم ہے، یہ جہنم کے داعی ہیں، آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی، بیٹھو جی بیٹھو جی بیٹھو۔ جس نے ان کی مان لی وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ہم نے جانا جنت میں ہے، ساری رکاوٹیں توڑنی ہیں، جہاں کوئی روکے گا ہم پیدل ہو جائیں گے، بس سے اتر کر پیدل رستے ہیں، کوئی جانا چاہے صحیح۔ اس رکے ہوئے رستے میں ایک قدم بھی آپ اٹھا لیں گے جنت کی طرف تو اس جنت، اس ایک قدم کی قیمت پڑ جائے گی کہ اتنے مشکل حالات میں اس بندے نے سٹیپ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ آنے والا زمانہ آئے گا کہ میری ایک سنت پر عمل کرنے والا 100 شہیدوں کا اجر پالے گا، تو صحابہ نے پوچھا منا او منہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ 50 شہید ہم میں سے یا ان میں سے؟ کہا تم میں سے۔ کیوں؟ فرمایا تمہارے ساتھ میں ہوں، جنریٹر تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، تمہارے لیے اتنی مشکل نہیں ہے چلنا، ان کے لیے میری سنت پہ چلنا ہاتھ پہ انگارہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ ذالک من قلت الایمان وکثرت الفتن، تمہیں پتہ نہیں میری امت کن مرحلوں سے گزرے گی، کمزور ایمان کے ساتھ فتنوں کی فوج کا مقابلہ کرے گی وہ۔ یہ انٹرنیٹ اور یہ فلاں اور یہ فلاں یہ فلاں، صحابہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان فتنوں کا جن سے ہم اور ہماری اولاد جس میں پھنس گئے، گھر کے گھر برباد ہو گئے۔ اب لندن اور نیو یارک کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، اسلام آباد بھی لندن اور نیو یارک کا باپ بنا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ نے ایک بستی کو بھی لندن بنا دیا بھائی، ڈھوک، جہاں بس نہیں بھی جاتی بیٹری پہ لوگ چلا لیتے، موبائل پہ انٹرنیٹ۔ اب تو فکر کی درستگی کی ضرورت ہے، وسائل بربادی کے بہت ہیں، فکر پہ محنت کرنی ہے کہ ماں باپ نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو بچے کا ایمان یہ ہو کہ نہیں میں نے اس چیز کو کلک نہیں کرنا ہے۔ آپ کوئی پولیٹیکل سائٹ کھول لیں، اس کی سائٹ پہ وہ گندے کلپس ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی کلک کرو، آپ جان بوجھ کر وہاں نہیں گئے، آپ تو گئے وہاں بھٹو صاحب کی تقریر سننے کے لیے، ساتھ دوسری چیزیں بھی پڑھی، ایون کہ میری تقریر کھولنے کے لیے بھی جو لوگ گئے ہیں وہاں ساتھ وہ چیز موجود تھی۔ تو منزل اہم ہے، کس سے؟ ذریعے سے، ذریعے مختلف حالات میں مختلف اختیار کیے جا سکتے۔ کسی زمانے میں حج اونٹ پہ ہوتا تھا، حج تو نہیں نا بدلی ہوا، ذریعے بدلی ہوئے نا، کہ وہ صفا مروہ اب 3 چکر رہ گیا اور طواف بھی اب 3 چکروں کا ہو گیا اور شیطان کو بھی 3 کا، کوئی تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہی ایک دن ہم نے رہنا ہے عرفات میں، وہی مینا ہے، وہی مزدلفہ، سب کچھ وہی ہے، ذریعے تبدیل ہو گئے۔ تو حالات کے ساتھ ذرائع پر کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ ہم مساجد میں اے سی لگے ہوئے، ذرا سا ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو بندے اف کرتے ہیں، بعد میں گلا بھی کرتے ہیں جی آج گرمی بڑی تھی بھائی صاحب، اور مسجد نبی میں کوئی چلر لگے ہوئے تھے، صحابہ گرمی میں بیٹھتے تھے اور کنکریوں پر سجدہ کرتے تھے۔ تو منزل پر کمپرومائز نہیں ہے، ذرائع پر کمپرومائز ممکن ہے، اور اس میں تبدیلی ہوتی ہے اور فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب منزل اگر رب کی رضا ہے، پہلے اس کا تعین کر لیں، آپ چاہتے کیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، آپ کو رب کی رضا چاہیے۔
یہ خطبہ آج کا ہمارا ہمارے دو ساتھیوں کے حالات سے اریٹیٹ ہو کر میں نے یہ بات اس موضوع پہ کرنے کی سوچی کہ میں اس پہ بات کروں. ایک تو ہے یہ جذبہ کہ جی ہم جہاں جس جگہ کام کر رہے ہیں ہم دین کا اتنا کام نہیں کر پا رہے، لہذا میں کام چھوڑ کے تو کہیں ایسی جگہ کام کرنا چاہتا ہوں جہاں میں اس کے لیے زیادہ وقت نکال سکوں. ایک تو یہ. دوسرا ایک صاحب ہے، ان کا مسئلہ ہے جاب سے ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں. وہ آئے تھے اپنی مصیبت اور ان کے جو ٹرمائل کے جو آثار ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے اس جاب کے جانے سے. تو میں نے انہیں سمجھایا، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ شاید ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے سب کا، تو اس پہ ذرا بات کر لیتے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا، جو آپ کرنے چلے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے. آپ چاہتے ہیں آپ بہت بڑے قاری بن جائیں، آپ بہت بڑے حاجی بن جائیں، آپ فلاں بن جائیں. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا. اگر یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑے قاری صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، الازہری ہیں، تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 آدمی قیامت کے دن لائے جائیں گے. ایک ہوں گے قاری صاحب، ایک ہوں گے شہید صاحب، ایک ہوں گے صدقہ دینے والے. تینوں سے اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوا کے پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا. شہید کہے گا میں تیری خاطر لڑا اور جان دے دی. اللہ پاک کہے گا کذبت، جھوٹ بولتے ہو تم. انک قد قاتلت ان یقال لک جریء وانہ قد قیل. تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ بڑا بہادر ہے بھائی، جی میں بڑے ہی شیر ہوندے نے بھائی. تو قبیلے کی شان کے لیے لڑا تھا اور تیری بڑی تعریف ہوئی ہے. پیچھے تجھے نشان حیدر بھی دیا گیا ہے اور 14 اگست کو وہاں تیرے یہاں پریڈ بھی ہوتی ہے اور سلامی بھی ہوتی ہے اور اخبارات میں تجھ پر آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں. وَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ، کہا جا چکا. اخبارات میں تیرے بڑے بڑے فوٹو آئے، تیری ڈاکومنٹری چلائی ہے جیو والے، ڈھیر ساری چیز سہم ہوئی. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مولوی صاحب کو لے آؤ گا، مولوی صاحب آپ نے یہ، میں نے اس لیے کہ تیرا دین پھیلے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ تیرے چرچے ہوں زبانوں پر. لوگ کہیں جی فلاں مولوی بڑا فن خان ہے، بستے بن دیندا ہے، بننے ٹھپ دیندا ہے. وَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ، اور یہ کہا جا چکا ہے. تو آ گیا تھا، تیری بڑی سپلیمنٹ نکلے اخبارات کے تیرے اوپر جناب علی، بڑی تیری دھوم دھام ہوئی اور کہا کہ فرشتوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. مالدار سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے اتنا مال دیا کیا کیا؟ میں نے صدقہ کیا. تو نے اس لیے صدقہ کیا جناب کہ لوگ تمہیں سخی کہیں. ایک بیوہ کو پہلے وہ گھر میں بیٹھ کے بیچاری تو روزگار کما رہی تھی، لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی. ایک انہوں نے سیونگ مشین دینی ہے، سلائی مشین، اور سارے چینلوں کو جناب وہ کیمرے منگوا کے تو ہمارے منسٹر صاحب اس کو وہ سیونگ مشین دیتے ہیں، آتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہیں اور ساری دنیا کو تماشا اس کا دکھا دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ کل ووٹ ملیں اور الیکشن کے زمانے میں پھر وہ چلائی جائیں. میاں صاحب گھر بنا رہے ہیں پکڑ کے جناب، وہ اینٹ رکھ رہے ہیں اس سے. یہ سارا کیا ہے؟ ریاکاری. تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے ووٹ ملیں، تیری بلے بلے ہو، اور وہ ہو گئی ہے. اب میرے پاس تو تیرا کوئی حساب ہی نہیں، میرے لیے تو نے کیا نہیں. اور تیسرے بندے کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. راوی کہتے ہیں میرے ران پر ہاتھ مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہریرہ میری امت کے یہ وہ 3 بندے ہیں جن سے جہنم شروع ہوگی. وہ چیک، میں ہمیشہ اس کے ساتھ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ پکوڑے بنانے والا یہ دیکھنے کے لیے کہ تیل پورا گرم ہوا یا نہیں ہوا، پہلے وہ ہاتھ ڈال کے تھوڑا سا ایسے کر کے اس میں پھینکتا، جب سر ہوتی ہے اسے پتہ چل جاتا تیل پورا گرم. ان 3 آدمیوں پر جہنم چیک کی جائے گی، اس کے بعد سارا سلسلہ شروع.
منزل کا تعین بہت ضروری ہے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ رب کی رضا. پکے ہو؟ پکا ہوں. تو رب کی رضا تو بھائی صاحب تیرے پڑوس میں ہے. تو 3,500 کلومیٹر سفر کر کے کیوں گیا ہے؟ تو تیرے پڑوس میں ایک بیوہ بھوکی بیٹھی ہوئی. بندے کو پانی چاہیے ہو اور پانی کا کولر باہر لگا ہو اور وہ 35 کلومیٹر دور بنیاس کولر اٹھا کے چلا جائے. ہم 77 میں بنی یاس سے ابوظہبی مدینہ زائد آیا کرتے تھے 2 درہم کا ٹھنڈے پانی کا کولر بھروانے کے لیے. ڈیپ فریزر بھرا ہوا ہوتا تھا میرے باری نے پانی سے اور وہ کولر بھر کے دیتا تھا. 35 کلومیٹر دور سے 2 درہم کا کولر بھروانے ہم آتے تھے اس لیے کہ وہاں کھولتا ہوا پانی تھا. رضا کا چشمہ تیرے پڑوس میں بہ رہا ہے. اس موچی کے بارے میں جنید نام تھا اس کا. یہ جنید بغدادی نہیں، وہ جنید موچی تھا. کسی بندے نے خواب میں دیکھا میدان عرفات میں، آنکھ لگی اس کی، فکر تھی اس کو لگی ہوئی کہ پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اس نے خواب میں ندا سنی کہ اللہ پاک نے فلاں جنید بغدادی جنید موچی کے صدقے سب کا حج قبول کر لیا. کہ بہت پائے کا حاجی ہو گئی. پوچھتا 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 پہنچا وہاں، بستی کا نام بھی ساتھ تھا. جا کے اس کو مبارک دی حج قبول ہونے کی. وہ بڑا شرمندہ، اس نے کہا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں اس سال. بھائی صاحب کہا میں نے تو سنا کہ تیرا بھی قبول ہو گیا اور تیرے صدقے سب کا قبول ہو گیا. کہا بات یہ نہیں ہے، میں نے بڑی تمنا کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کی تھی حج کی، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے، اور پھر میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی تو پڑوس والوں کے یہاں سے خوشبو اٹھی گوشت کی. تو اس نے کہا کہ گوشت مجھے ابھی چاہیے. میں نے کہا ٹائم کوئی نہیں ہے اس وقت، تو بیچ بٹا کے سب چلے گئے ہوتے. کہا نہیں میں نے ابھی. تو آپ کو پتا یہ اس بیماری میں وہ جو سمیل خوشبو جو اثر کرتی ہے، جو ضد بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کلیجی مانگے نہ لا کے دو تو بچے کے اوپر داغ پڑ جاتا ہے کلیجی کا. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ یہ بھی ایک عورتوں کا اپنی ڈیمانڈ پوری کروانے کے لے کے آؤ ورنہ پھر بچے کے گال پہ کلیجی بنی ہوئی ہوگی. کہتے ہیں کہ میں پھر پڑوس والوں کے یہاں گیا کہ میرے لیے تو اب بازار میں تو ٹائم نہیں ہے. تو میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، بچی باہر نکلی. میں نے اسے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا مجھے دے دو، میری بیوی ضد کر بیٹھی ہے. تو اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہا جی ہم لوگ اصل میں اتنے دن سے فاقے میں تھے، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ہم 5 6 7 بہن بھائی ہیں، تو 3 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا. اس حالت اضطرار میں ہماری امی گئی اور کہیں کوئی مری ہوئی چیز کو میں سے گوشت کاٹ کے لائیں اور وہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں. کہتے میں نے وہ سارے گھر آیا اور میں نے آ کے وہ سارے جو بھی پیسے آج کے لیے اکٹھے کیے تھے میں نے جا کے ان کے حوالے کر کے اور خود حسرت لیے دل میں بیٹھا رہا. ظاہر شوق تو شوق ہوتا ہے. تو رب کی رضا اگر مطلوب ہے تو پھر یہ بات آپ اچھی طرح سن بھی لیں اور ذہن میں بٹھا بھی لیں کہ آپ کو اللہ پاک نے جس جگہ رکھا ہے رب کی رضا اس جگہ ہے. آپ کا امتحان اس جگہ ہے جہاں آپ کو رب نے رکھا ہوا ہے. آپ میسن ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ تندور پہ روٹی پکانے والے ہیں، آپ مکینک ہیں، آپ مولوی ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کوئی آفس بیرر ہیں. یاد رکھیں کہ رب کی رضا آپ کا امتحان اس جگہ ہے، اس میں پاس ہو جانے میں رب کی رضا ہے. مولوی مسلح سے ہی جنت میں بھی جائے گا اور جہنم میں جائے گا، مسلح اس کا ذریعہ بنے گا. مکینک ذرا سی بے ایمانی کرے گا، منگوائے گا سپیئر پارٹس، آدھے لگائے گا آدھے واپس کر آئے گا. اپنے بچوں کے لیے بھی آگ کمائی ہے، اپنے لیے بھی آگ کما لی اسے.
اب وہ تپا تپا کے گرم کر کر کے اسے لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تم نے خود یہ لے کر آئے ہو، تم اصلی والا یہ جو فولاد ہے سٹین لیس سٹیل، یہ تم خود لے کر آئے ہو مصفا سے ساتھ۔ آپ جس جگہ ہیں، روٹی میں آٹے کا وزن کم کر دیا، فیل ہو گئے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح بچے کا پیپر تو میتھ کا اور وہ شور مچایا کہ نہیں میں نے اردو کا پیپر دینا ہے، اور بھائی صاحب تیرا فیل پاس ہونا اس کے ساتھ اردو کا بھی آئے گا، فکر مت کرو، لیکن آج تیرا میتھ کا ہے۔ آپ جس جگہ آپ سمجھتے آپ خود ہیں، اللہ نے آپ کو وہاں رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی حکمت سے لڑائی نہیں کی جا سکتی کہ نہیں تو نہیں، میں زیادہ عقل مند ہوں، میں اپنے حالات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اور جس دن اللہ پاک نے آپ کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے اسباب بھی حرکت میں آ جائیں گے خود بخود، اور وہاں سے موو ہو جائیں گے۔ ٹیکسی والے کا امتحان، اس کی ٹیکسی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بریک مارتے مارتے دیکھ رہا ہے اٹھانی گرنے والی ہے، 2 قدم آگے ہو جائے گی تو گر جائے گی، وہ روکتے روکتے بھی پیچھے دیکھے گا کہ شرطا تو نہیں ہے، یعنی وہ سواری کو چیٹ کر رہا ہے کہ میں شرطے سے ڈر رہا ہوں، تو ڈر نہیں رہا، وہ اٹھانی کی لالچ ہے اس کی، جو ٹھک کر کے وہ گریں گے روک لے گا۔ سواری بھی چلا کر کہتی ہے بھائی صاحب اب چلو گے، اب یہ اٹھانی تو پوری کروں نا، میں نے اصل میں اگلے ہی سٹاپ پر جانا تھا، میں بچت کر رہا تھا، چلو یہاں اتر جاتا ہوں، اب تم نے جب 8 آنے گرائی دیے ہیں تو پھر چلو آگے۔ یہ چیٹنگ ہے، اور آپ کی جنت جہنم وہیں پر ہے۔ آپ کی جنت کا دروازہ بھی آپ کی دکان پر ہے، آپ کے دفتر میں ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو رب کی رضا چاہیے تو پھر آپ اس کی رضا کے بہانے ڈھونڈتے پھریں گے، اور وہ آپ کو وافر مقدار میں میسر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رستے سے پتھر کا ہٹا دینا، کسی اذیت ناک چیز کا ہٹا دینا۔ آپ کو ٹھوکر لگی ہے، آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا، مجھے لگی ہے تو کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے، آپ نے سائیڈ پہ رکھ لیا، یقین کریں وہ آپ نے اپنے دانے پلڑے میں رکھا ہے، اور اللہ پاک اگر چاہے تو اس کا وزن احد پہاڑ کے برابر بھی کر سکتا ہے جب اجر دینے لگے۔ نیت رب کی رضا ہونی چاہیے، نیت رب کی رضا ہونی چاہیے۔ اسی طرح کہا گیا کہ عمل جو ہے وہ مطلوب ہے، عمل مطلوب ہے، صحیح فکر کے ساتھ عمل مطلوب ہے۔ عمل مقدم ہے حفظ پر۔ تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے قرآن حفظ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کا مطالبہ ہر مسلمان سے، لہذا عام مقدم ہے خاص پر۔ تمام لوگوں سے فقیہ بننے کا مطالبہ نہیں ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومن یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے پہلے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ اگر سارے لوگ سارا کام چھوڑ کے مولوی بن جائیں تو مولوی کو تنخواہ کون دے گا؟ گاڑیاں کون ٹھیک کرے گا؟ روٹی کون پکائے گا؟ کپڑے کون سیے گا؟ ہر بندہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مجھے پتا ہے سارے مومن اجتماعی طور پر یہی کام نہیں کر سکتے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تم اپنے میں سے ایک گروہ میں سے ایک بندہ اگر نکال دو دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے، ایک بستی والے ایک بندہ بھیج دیں علم حاصل کرنے کے لیے، سارے مل کر، چونکہ وہ سب کے فائدے کی بات ہے، سارے مل کر اسے اس کی فیس دیں، اور اس کو ایک بستی اپنے یہاں ایک مفتی کم از کم پیدا کرے، ایک عالم پیدا کرے۔ یہ تو فکر ہوتی ہے کہ نہیں جی ہر گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، کسی وقت بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اور بھائی صاحب ہر بستی میں ایک عالم، مولوی نہیں، مولوی تو جو بھی صوبیدار ریٹائرڈ ہوتا ہے سب سے پہلے داڑھی صاف کرنی چھوڑتا ہے، کیونکہ تنگ آیا ہوا تھا وہ۔
تو وہ تھوڑی سی داڑھی چھوڑ دیتا ہے, 1000-2000 پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اس لیے کہ ادھر سے پینشن بھی اس کی 5-7 ہزار آ رہی ہوتی ہے. لہذا یہ والا مولوی نہیں, عالم جو رات کو بھی آپ کے مسئلے کا حل بتا سکے, تیار کریں. بہت بڑی بات. دوسری بات جو ہمارے ساتھی کی تھی ٹرمینیشن والی, میں نے دیکھا کہ ان کے یعنی اتنا اثر ہے اس کا, نیند اڑ گئی ہے, سو نہیں پا رہے, اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سارے ان پر ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, آپ دوائی لیں اس سے, اب 2-4 دن سوئیں گے اچھی طرح سے تو باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ تعویذ سے نیند نہیں آئے گی. مولانا اسماعیل صاحب کو آپ جانتے ہیں, یہ واقعہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ چونکہ ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, یہاں بھی جاپان میں بھی وہ گئے تھے جہاں میں گیا تھا, اور وہ میرے استاد بھی ہیں. مولانا اسحاق صاحب ان کے بھائی ہیں. ان کا ایک بھانجا تھا یہاں آئل فیکٹری میں, آئل ریفائنری میں کام کرتا تھا, جوان. گاڑی کو سوڈانی چلا رہا تھا, یہ 5 بندے تھے. یہ جا کے ایسی جگہ ان کی گاڑی جو ہے وہ گھری ہے کہ گاڑی کو آگ لگے. وہاں پہ گیس بھی تھی, تیل بھی تھا. یہاں تو اس نے تیز بریک ماری ہے اور اس سے سپارک ہوا ہے, اور وہ گیس آلریڈی وہاں موجود تھی, اس نے آگ پکڑ لی. ایک سوڈانی کو بچایا جا سکا, وہ بھی 70% جل گیا. یہ 4 بندے جو ہے. اب اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے 30 تاریخ کو چھٹی جانا تھا اور 4 تاریخ کو اس کی شادی تھی. ماں نے سب کچھ تیار کیا تھا. دیکھیں یہ منزل جو ہے نا, کہ جو اس کو دولہا بنانے کے لیے چادر بنائی ہوئی ہے وہ اس کی قبر پر ڈالنی ہے. ماں نے فون کیا جس دن اس کا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا, اس دن اس نے فون کیا. چونکہ مولانا اسماعیل صاحب پشاور میں ہوتے ہیں تو والدہ ان کی دھیر میں ہوتی ہیں اس بچے کی. بھائی کو فون کیا انہوں نے کہ تم ذرا جلدی آ جانا, مطلب شادی کا معاملہ ہے تو ضرورت ہوتی ہے جتنے ہاتھ ہوں تو آپ جلدی آ جانا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ماں کو کوئی کیسے بتائے کہ جس کا سیرا یا جس کی شادی یا جس کا جوڑا تم نے سلا کے رکھا ہوا ہے, اب اس کو کفن پہنا کے ہم لا رہے ہیں, وہ یہاں سے وہاں کا کفن بھی اس کے مقدر میں نہیں ہے. تو سٹیپس میں پہلے کہا گیا وہ زخمی ہو گیا ہے, سیریس ہے, دعا کریں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ سٹیپس میں اس کو پھر بتایا گیا. لیکن کیا قیامت گزری ہو, اس ماں کی مصیبت کو ٹرمینیشن کی مصیبت سے ماپیں آپ. کوئی مقابلہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کا جتنا رزق تھا یہاں پہ وہ پورا کھا لیا آپ نے, اب نئی نوکری تلاش کریں. آپ اس نوکری نے جانا تھا, آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ٹھیک ٹھاک چلی گئی ہے. یہ جانے کے لیے ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا, آپ کی دونوں آنکھیں جا سکتی تھی اور وہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیتے. ٹانگیں ٹوٹ سکتی تھی, وہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیتے. بہت کچھ ٹرمینیشن اگر ہونی تھی تو ان ذرائع سے بھی ہو سکتی تھی. بھائی صاحب آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں, آپ دوسری جگہ, آپ کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو مل جائے گی جاب. اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنانے کی کیا بات ہے؟ تو ہم چونکہ اپنی مصیبت کو بڑا سمجھتے ہیں, آپ دوسروں کے دکھوں کے ساتھ اسے ماپ کے دیکھیں گے نا تو آپ اپنے دکھ پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے, یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ ان کی ایک عزیزہ تھیں تو ان کے پیٹ کی تکلیف ہوئی, ہاسپٹل لے کر گئے اور وہ شور کر رہی تھی. تو وہ جو پیشنٹس والی لفٹ ہوتی ہے اس میں اتنی دیر میں اسٹریچر پر وہ جلدی سے ایمرجنسی والے لائے خاتون کو, وہ جلی ہوئی تھی اور خاموش تھی. تو 4تھے فلور پہ وہ اتر گئے, اگلے فلور پہ انہوں نے جانا تھا. تو جب لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عزیزہ سے کہا کہ تم نے دیکھا اس عورت کا حال, اور وہ چپ ہے. وہ کہتے وہ جلی ہوئی ہے نا, اس کا کون سا پیٹ کا درد ہے اس کو. یعنی ان کے نزدیک ان کے پیٹ کا درد اس جلی ہوئی عورت سے زیادہ اہم تھا اور زیادہ تکلیف دہ تھا. ہم اپنی مصیبت کو یوں سمجھتے ہیں, اپنی مصیبت کو لوگوں کے مصائب کے سامنے, یہ میڈیا پہ جو بھی مشکلیں آتی ہیں جو بھی آپ سنتے ہیں لوگوں کی,
تو اس کی اگر آپ مدد نہ بھی کر سکتے ہو تو کم از کم اس کو کمپیئر کر کے اپنی مصیبتوں کے ساتھ اللہ کا شکر ضرور ادا کر سکتے ہیں. اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سے بچا لیا جس میں آپ مبتلا ہیں، اور مجھے اپنے بہت سارے بندوں پر فوقیت دی ہے اللہ پاک نے. بڑے بڑے مصائب میں، یہاں پہ لوگ بڑے بڑے مصائب میں ہیں، تو لہذا یہ جو مشکلیں آنی ہوتی ہیں انہوں نے آنا ہوتا ہے. یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں. قلم جس دن پیدا کیا گیا تھا اس نے یہی کچھ لکھا تھا جو تک کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے. یہ تعویذ وغیرہ کرے سے ٹلتا نہیں ہے. رزق کسی کے تعویذ کرنے سے بندش نہیں ہوتی. اگر اللہ پاک نے رزق کے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. وہ رزاق ہے اور بڑی قوت والا، مضبوط قوت والا رزاق ہے. کسی کا تعویذ رزق نہیں بند کر سکتا. اور اگر کسی کے تعویذ نے اس کا رزق بند کر دیا تو جھٹ پٹ اس کو خدا بنا لو. بھائی صاحب اللہ پر احسان نہ کرو اس کو خدا سمجھ کے. پھر ہارے ہوئے گھوڑے پر بھی کوئی پیسہ لگاتا ہے؟ جس خدا کو مغلوب کر دیا کسی کے تعویذ نے، تم اس کا کلمہ پڑھ کے کیا حاصل کر رہے ہو؟ ایمان رکھو اس پر یا منافقت چھوڑو. یہ ایمان کی کمزوری ہے. تعویذوں کی دکانیں جو چل رہی ہیں، یہ نجومیوں کی جو چل رہی ہیں، یہ 10 سناشوں کی جو چل رہی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کیا کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوستوں کو نہ غم ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ سب ہمارے رب کا کیا ہوا ہے، یہ سب ہمارے رب کا لکھا ہوا ہے. اور اگر رب کا لکھا ہوا ہے تو آمنا وصدقنا. جنہ دکھاں تے دل بر راضی، سکھ انہاں تو وارے. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پہ آ رہے. رب کی رضا اگر اس میں ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چڑھا بخار، منہ سے نکل گیا آئے آئے. بندہ کہتا امیر المومنین آپ ہائے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں تو کیا اللہ سے لڑائی کروں؟ جب وہ چاہتا ہے کہ بندے کے منہ سے ہائے نکلے اور بندے کو پتہ چلے کہ وہ بندہ ہے، ایک بخار بھی اس کو لمس لمحہ کر سکتا ہے، تو بندے کو ہائے کرنی چاہیے. اس کا رب اس سے ہائے سننا چاہتا ہے. یہ جو بعض دفعہ ٹیچر مارتا ہے نا تو بڑے دلیر بچے بھی ہوتے ہیں، وہ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے سینڈوچ پکڑ رہے ہیں. وہ بڑے ڈھیٹ قسم کے بچے ہوتے ہیں اور استاد ان کو زیادہ مارتا ہے، اس لیے کہ استاد چاہتا ہے کہ وہ سی کرے اور ہاتھ پیچھے کرے اور ہائے کرے، اور جب ہاتھ پیچھے کرتا ہے تو استاد چھوڑ بھی دیتا ہے. اسی طرح جب مصیبت آئے اور بندہ اللہ پاک کے سامنے اس کا اقرار کرے اور دعا کرے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ پاک میں اس کو کسی طرح دور نہیں کر سکتا، تو نے بھیجا ہے، تو مجھے حوصلہ دے. اگر یہ امتحان ہے تو اللہ پاک میری مدد فرما، میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. اگر یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے آیا تو میرے مالک تو مجھے معاف کر دے. میں ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو مصائب کو بھی ان کی جگہ پہ رکھیں. بھائی صاحب اپنے والے کو آپ سب سے بڑا مت سمجھے. بندہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسے یہ نظر آتا ہے کہ یار یہ دوسرے والوں سائیڈ والوں کا گرین سگنل کچھ زیادہ ہی نہیں کھلا رہتا اور یہ کچھ زیادہ ہی نہیں بند رہتا. اپنے والا سگنل چاہتا ہے کہ جلدی کھل جائے. ہمیشہ میں لفٹ میں بیٹھا ہوں تو لفٹ چلتی جائے، کوئی مائیکا لال رستے میں نہ دبا کے کھڑا، اور اگر رک جائے تو بندے کو بڑا غصہ آتا ہے، اور یہ میں نے اس بھی دبا کے بٹن کھڑا تھا، بھئی تم سیڑھیوں سے چلے جاؤ. یہ بائسڈ ہمارا رویہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.